ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ انسانوں کے لیے کون کافی ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 کے ضمن میں ہم جانتے ہیں، ارشاد باری ہے فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ہو بہو اسی طرح جس طرح تم ایمان لائے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر وہ ہدایت پائیں گے، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو سمجھ لو کہ وہ ضد میں پڑے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے مقابلے میں آپ کے لیے اللہ کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ قرآن حکیم کی اس آیت میں اہل کتاب کو دعوت دی گئی کہ ایمان لاؤ اس طرح جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار علیہم السلام ایمان لائے، اس طرح ایمان لاؤ۔ پھر کہا کہ اگر وہ نہیں بھی اس طرح ایمان لاتے تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ ان کی اپنی ضد ہے، وہ ضد میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر کہا کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ اس آیت کا تفسیری عمود یہ ہے کہ انسانوں کو یہ بات سمجھائی جائے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کے لیے اللہ کافی ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن حکیم نے کہا حسبنا اللہ، کہو کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ مشکلات ہوں، تکالیف ہوں، مصائب ہوں، حالات جیسے بھی ہوں، جب ہر طرف سے مایوسیاں ہوں، تو پھر بھی اللہ رب العالمین انسانوں کے لیے کافی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جب اسباب نہیں ہوتے تو وہ مسبب الاسباب بن جاتا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے ہمیشہ کے لیے، وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ جب مشکلات ہوں تو وہ حل المشکلات ہے، مشکلات کو حل کرنے والا۔ تو تفسیری عمود آیت کا یہ ہے کہ اللہ کافی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ذات کے ساتھ پختہ یقین اور اعتقاد، ایمان، توکل نصیب فرمائے۔ آتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔